رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم۔ سورۃ الکہف پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ غسل کرنا، ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، لا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو آپ اپنا اسکیڈول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیڈول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائیں، پھر وینسڈے کو نہائیں، پھر جمعے کو نہائیں، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے، تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ صفائی میں مبالغہ ہوتی ہے نا، ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے، 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی 2 لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے۔ اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مسواک کرنا، جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ اچھا لباس پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے، اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کو ہی پہن لے۔ خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگائے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو، یعنی آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی وہی لگا لو لیکن لگاؤ۔ تیل لگانا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر نکلے کہ 2 آدمی کے درمیان تفریق نہ کرے، جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا وقت، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، اول وقت جمعہ پڑھنا، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایاس بن سلمہ بن عقبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے، یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا۔ ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے۔ مسجد میں داخلہ، مسجد کی طرف جلدی نکلنا، تحیت المسجد ادا کرنا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیت المسجد، یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تحیت المسجد ہے، اور مختصر پڑھی جائیں، یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے۔ نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت، مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے۔ انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے، ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھے، ہلکا نہیں بنائے، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں، تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلانگ کے نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، یہ عام ایک ادب بتایا، یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ،
छने हुए आटे की रोटी ना खाओ, मैदा। मस्जिद में कोई जगह मुकर्रर ना करो कि ये मेरी जगह है, आप क्यों आज यहाँ खड़ी होगी, कि तुम उसी में ही नमाज पढ़ो। कुछ लोग होते हैं ना आके मखसूस जगह ही पढ़ते हैं, अगर कोई और वहां आगे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जुमा के दिन लोगों की गर्दनें ना फलांगो, वरना अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन लोगों के लिए पुल बना देगा। क्योंकि बहुत अजियत की बात है ना, बैठे हैं लोग बाकायदा बाजू का कंधों पे हाथ रख के, इसको तंग कर उसको तंग कर, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको उठना भी पड़ गया बीच में तो वापसी पे पीछे खड़े हो जाएगी, अगली लाइन मिल जाएगी। जी ये तो बहुत जरूरी बात आपने की कि जब लोग मस्जिद आए तो पहले पहली सफ में बैठे, ये नहीं पहली छोड़ के आखिरी में बैठ जाएं और फिर लोग उनकी गर्दनें पलांगते रहें, दूसरों के लिए फितना बनना। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जुमे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, वो करीब आकर बैठने के लिए लोगों के ऊपर से गुजरने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, तहकीक तुमने लोगों को तकलीफ पहुंचाई और देर से आए। ये अरबी के अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। इजलिस फकद आज़ैता व आनैता, कितनी जामे जबान है ये। इजलिस फकद आज़ैता, तूने अजियत दी, व आनैता, और देर से आए। हाँ? तो इससे मना किया गया। किसी को उसकी जगह से ना उठाना। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जुमा के दिन अपने भाई को खड़ा ना करे कि फिर दूसरी तरफ से आकर उसकी जगह पे खुद बैठ जाए, बल्कि जो आए वो कहे जगह कुशादा करो, हमारे लिए भी जगह बनाओ, ये कहे। खुतबा जुमा और उसके आदाब, खुतबा जुमा की अहमियत। जब आजान हो जाए तो क्या करे इंसान, मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। तो मस्जिद में जमात तो नहीं हो रही होगी, पहले क्या हो रहा होगा, खुतबा हो रहा होगा। इमाम के खुतबे से पहले सलाम करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर चढ़ते तो हाजरीन को अस्सलामु अलैकुम कहते। इमाम का खड़े होकर खुतबा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते, फिर बैठ जाते, फिर खड़े होते और खड़े होकर खुतबा देते, यानी बीच में थोड़ा सा बैठ भी जाते थे। जिसने तुम्हें यह खबर दी कि आप बैठकर खुतबा देते थे तो तहकीक उसने झूठ बोला। बस यकीनन अल्लाह की कसम, मैंने आपके साथ 2000 से ज्यादा नमाजें पढ़ी हैं, यानी जिनमें बहुत से जुमे भी आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। इमाम को 2 खुतबे देना, यानी खड़े थे पहले, फिर जरा बैठ गए, फिर दूसरी दफा उठे, तो ये 2 खुतबे हो गए। मुख्तसर खुतबा देना। आपके खुतबा चंद कलिमात हुआ करते थे, बहुत लंबी तकरीरें नहीं, आपका खुतबा दरमियाना होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का नमाज को लंबा करना और खुतबे को मुख्तसर करना उसकी समझदारी की अलामत है। बस नमाज लंबी करो, खुतबा मुख्तसर करो, क्योंकि बात बयान जादू जैसा असर रखते हैं, यानी थोड़े भी बात करोगे तो दिल में चली जाएगी। नमाज पे ज्यादा तवज्जो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबे में सूरत काफ पढ़ना। हारिसा बिन नौमान की बेटी से रिवायत है, कहती कि मैंने सूरत काफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हिफ्ज कर ली। आप हर जुमे को खुतबे में पढ़ा करते थे। सामईन का इमाम की तरफ रुख करना, यानी जुमे के दिन ये नहीं कि आप कुर्सी लगा के किसी और तरफ मुंह करके बैठ जाए और जब जमात हो तो फिर सफ में खड़े, नहीं, आप सफ में बैठे हो, किस तरफ मुंह हो, किबला रुख हो, इमाम सामने ही होगा ना किबले की तरफ। एक साहबी कहते कि जब आप मिंबर पे चढ़ते तो हम अपने चेहरों के साथ आपकी तरफ मुतवज्जो होते, इधर उधर नहीं देखते थे खुतबे के दौरान। इमाम के करीब बैठना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र में हाजिर हुआ करो, यानी खुतबा में, और इमाम के करीब बैठा करो। बेशक आदमी दूर होता रहता है, हत्ता कि वो जन्नत में भी पीछे ही होगा, अगरचे वो इसमें दाखिल भी हो जाए। ताखीर की इतनी मजम्मत है। खामोशी से खुतबा सुनना, यानी बात नहीं करनी चाहिए, कोई अहम बात भी नहीं पूछनी चाहिए। इब्ने मसूद से रिवायत है कि उन्होंने उबई इब्ने काब से कुरान की किसी आयत के बारे में सवाल किया, जबकि अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने एराज किया और कोई जवाब न दिया। फिर जब आपने नमाज पढ़ाई तो उबई कहने लगे, तुम्हारा जुमा ही नहीं हुआ। तो इब्ने मसूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया, उबई ने सच कहा, कोई बात करने की इजाजत नहीं, ये कहने की भी कि चुप हो जाओ ये भी इजाजत नहीं। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते कि जब इमाम जुमा के लिए आ गया, फिर तुम्हारा अपने साथी से ये कहना कि खामोश रहो लग़वियत के लिए काफी है, ये भी लग़व बात है। कोई लग़व हरकत ना करना, कंकरियों से ना खेलना, फोन से नहीं खेलना, मैसेजेस चेक नहीं करना, उंगलियों में उंगलियां डाल के पटाखे नहीं बजाना, गोट मार के नहीं बैठना। गोट मार के कैसे बैठते हैं, घुटने ऊपर करके और यूं ऐसे घुटनों के गिर्द हाथ डाल के। कई दफा ऐसे नजर आता है कि खुतबे में लोग इस तरह बैठे होते हैं, क्योंकि पता नहीं है, यानी आप चौकड़ी मार सकते हैं। आप सबसे अफजल पोजीशन तो ये है कि जैसे नमाज के अत्तहियात में हम बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग उस तरह बैठ नहीं सकते, चलो कुर्सी में बैठे। अगर कुर्सी नहीं है, नीचे बैठे हैं, तो चौकड़ी मार के बैठ जाए, टांगे इस तरह पेट के साथ लगा के घुटनों पे हाथ बल दे के इस तरह नहीं बैठे। अगर मजबूरी है तो वो और बात है, लेकिन ये कि बिला वजह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदब के खिलाफ है। ऊँग आने पर जगह बदलना,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں. نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے فرض بس. جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. کبھی جمعہ اور عید اکٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور هل اتى علی الانسان کی قرات کرتے اور نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے. یعنی یہ بھی ملتا ہے. فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے. اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی, 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے, یہ آپ کا حکم ہے. تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے, ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو. جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا, یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا. اسما بن مالک سے ایک مرفوع روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے. پہلے منع تھا, اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں, اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی. ٹھیک ہے. اور گھر جانا تو گھر جا کے پڑھیں, اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کر روزہ نہیں رکھوایا. بالکل. عاصم سے روایت ہے, وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں, میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ, وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا, جگہ بھی تبدیل کرنا. لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجیے. یعنی یہ مستحب اعمال ہے, ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا, لیکن افضل یہ ہے, افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. جمعہ کے دیگر احکام, 1 رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو رش مل گیا, پارکنگ نہیں ملی اور 1 رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا. امام سے دعا کا کہنا. انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ, مال تباہ ہو گئے, بچے بھوکے مرنے لگے, اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان. آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے. یہ معجزہ آپ کا, آپ کی دعا قبول ہو گئی. پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا. اس دن خوب بارش ہوئی. پھر دوسرے دن, تیسرے, چوتھے, حتیٰ کہ دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا. دوسرے جمعے وہی عربی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ, چھتیں گر گئی, مال ڈوب گیا, اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ, ہمارے ارد گرد برسا, ہم پر نہ برسا. اور بدلی کی جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرف ہو گیا. وادی کنات 1 مہینے تک بہتا رہا. جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا, جیسے ہوتا ہے کوئی فلڈ آ جائے, کچھ ہریکن, تو پھر ہر کوئی موضوع گفتگو ہو جاتا ہے. جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے. جمعہ کے بعد کھانا کھانا. سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو قیلولہ کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے, مگر جمعے کے بعد. لنچ کب ہے؟ جمعے کے بعد. جمعے کو قیام و سیام کے لیے خاص کرنے کی ممانعت ہے. یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے, یہ سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے. اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. اللہ کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے, ایام 20 کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے 1 دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے. جمعہ کے دن خرید و فروخت کی ممانعت ہے. جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ, اس دن کاروبار حرام ہے. اور یہ جمعے کی دوسری اذان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں
لیکن آزان ہوتے ہی چھوڑ دیں اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف 12 آدمی بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہ پڑتی. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کرنا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہے. تو اگر جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے. کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے. ابو ہریرہ نے کہا مجھے بھی بتائیے. انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے. میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے. اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نمازی کی حالت میں ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے. یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اذان ہو تو نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو اور دن کی آخری گھڑی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی سنتیں نہیں ہیں. جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں نہیں، 4 سنتیں نہیں ہیں، صرف 2 رکعتیں تحیت المسجد ہیں. بعد میں 2 یا 4 پڑھی جا سکتی. بہت زبردست مسئلہ حل گیا. دوسری بات یہ کہ وہ ابھی آپ نے بتایا کہ بات کر کے ہم پڑھے سنتیں جمعے کی نماز کے بعد. جی ذرا سا سلام دعا کر لیں دائما. لیکن وہ جتنا کہ فرض پڑھنے کے بعد آیت الکرسی جو ہے بغیر بات کے پڑھی تھی. جی وہ پڑھ کے تو پھر اس کے بعد سلام کریں. تو سنت پڑھنے سے پہلے بات کرنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے نہیں. استاذ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا اہم ٹاپک ہے جمعے کے حوالے سے تو ہم سب اپنے اوپر اگر لازم کر لیں کہ اپنے گھر کے مردوں کو ضرور بتائیں کیونکہ یہاں پہ جمعے کے دن اتنی پرابلمس دیکھنے میں آتی ہیں باہر بھی اور اندر بھی. تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اہمیت جانے پہلے. جی سامع استاذہ آپ نے بتایا کہ اگر آخری رکعت بھی مل جائے تو جمعہ ہو جاتا ہے. سو اٹس ناٹ لائک دا خطبہ از لازم. نہیں ویسے تو وہ شروع میں جانے کا جو اجر و ثواب ہے اور لیکن خطبہ اگر نہیں ملا کسی وجہ سے تو اس شخص کا جمعہ قضا نہیں ہوا. اوکے کیونکہ وہاں مسجد میں لوگ یہ کہتے ہیں آپ خطبہ میں لیٹ آئے ہو اب آپ کو دوسرا خطبہ پکڑنا ہوگا. نہیں بیکاز دین یو کین فائنڈ اے جمعہ. اور سیکنڈ ایک بات آپ نے کہی کہ 2 رکعتیں ہیں جمعہ کی فرض جو مسجد میں ہے بٹ اگر عورت گھر پر ہے تو 4 ہی ہوئے گی ظہر کی. اوکے ظہر کی 4 پڑے گی. سادہ جی 2 کوشچنز ہیں. ایک یہ کہ جب خطبہ ختم ہوتا ہے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت بھی خاموشی ہونی چاہیے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں صف جوڑ لیں یا آگے آ جائیں تو اس وقت بھی بات ہوتی ہے خاموشی. بالکل صاحب بعض لوگ آپ خاموش رہتے ہیں لیکن لوگ آ کے آپ کو یا تو اشارے سے سلام کرتے ہیں یا پھر ہاتھ جلانا چاہتے ہیں. نظریں جھکا لیں. اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. ہاتھ ملا لیں لیکن نظریں جھکا لیں تاکہ بات نہ کریں. کیونکہ آپ کو پتا ان کو نہیں پتا تو پھر بد اخلاقی بھی لگتی ہے کہ وہ بول رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہہ رہے. جزاک اللہ خیر.
یعنی اپنے عمل سے بتا دیں کہ بولنا نہیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سازا جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں سنتیں ادا کرتے ہیں تو ہم 4 ادا کرتے ہیں. سننے میں یہ آتا ہے کہ جگہ ہم گھر آ کے ادا کریں گے تو 2 ادا کریں گے, کیا یہ صحیح نبی ہوتا صلی ہے؟ اللہ علیہ وسلم چونکہ گھر جا کے 2 پڑھا کرتے تھے, لیکن آپ نے ہمیں 4 ادا کرنے کو حکم دیا ہے, تو اس لیے 4 بھی ادا کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. وإياكم. بات ہے کسی کو بتانے کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ صاحب معاملہ خود استخارہ کریں. جی ہاں. دوسری بات ہے کہ مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نفل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں. دوسری بات یہ سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی بھی صورت, ٹھیک ہے. پھر 1 سے زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ خواب یا کسی اشارے کا انتظار کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے. آسانیاں اور رکاوٹیں دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں خیر ہے, ٹھیک ہے. اور ہر حال میں راضی ہے, کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کب کیا اور کون بھی. جی, یعنی کام سے نہ رکیں. جس کام کے لیے استخارہ کیا وہ کام کر لیں, پھر اس کے بعد خیر ہی خیر. استخارہ خیر ہی خیر. گھر میں نماز پڑھے تو پہلے 4 سنت پڑھے, جی ہاں, اور پھر 4 فرض پڑھیں. پھر 2 سنت, پھر 2 نفل. جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.